إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق بات میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں آپ سب کا آج کے میرے ٹاپک محسنین، احسان کرنے والے میں استقبال کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر کثیر my dear sisters for taking out your precious time and joining the session. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for me to present my topic, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering where we have come to listen and ponder. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حال میں ہوں گی انشاءاللہ۔ میرا نام رفعت انصاری ہے اور میں ممبئی سے ہوں، مدر آف 2 lovely kids، پروفیشنلی ایسوسیٹنگ زار ڈیزائن اسٹوڈیو، pursuing تعلیم القرآن لیول 3 and ہجامہ تھراپی from Darul Arqam Online Academy. I am also a leader of level 2. I have also completed Tajweed al-Quran level 2 and been part of self-development courses like Choose the Right Path, Discover Your Soul, Parenting, Awakened Muslima, Inspired Muslima, Alhamdulillah, Tibbi Nabawi 1 and 2, Sunnah Health and Diet. میں یہاں اپنی استاذہ فائزہ اعجاز کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ She is founder and president of Darul Arqam Online Academy. She is MA B.Ed, BA MS, Bachelor's in Alternative Medicine, Certified Hijama Therapist, Tibbi Nabawi Practitioner, pursuing Traditional Islamic Medicine, and Certified Relationship and Life Coach. Islamic qualifications: she is BA in Islamic Studies from IOU Qatar, PQ graduate from Al Huda, Tajweedul Quran graduate, various diploma and Islamic courses from local and online schools of Saudi Arabia, teaching tafsir and Islamic courses for more than 17 years. Allahumma barik. سیلف ڈیولپمنٹ کورسز کے بارے میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گی۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ان کورسز کے ذریعے، اور اس سے میری زندگی کافی امپیکٹفل رہی۔ زندگی سچ میں بدل سکتے ہیں یہ کورسز، آپ کو نئے اسکل سیکھنے، اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی کو امپروو کرنے، اپنے گولز کو اچیو کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ اپنی پرسنالٹی کو سدھار سکتے ہیں، نئے کریئر اپارچونیٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی اوورآل ویل بینگ کو انہانس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیر کس بات کی سسٹر، ان کورسز میں انرول کریے اور تعلیمی سفر کا آغاز کریں اور اپنے ایمان اور علم میں اضافہ کریں اور ٹرانسفارم ہو جائے، آرڈینری سے ایکسٹرا آرڈینری بنے انشاءاللہ۔ کورسز کے ریلیٹڈ کوئی کوشچنز رہے تو پلیز فیل فری ٹو آسک۔ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، رحمت ہے،
جو مجھے سیدھے راستے پر چنا۔ میرے والدین کا احسان ہے میرے بہترین پرورش کی۔ ہمارے والد اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن میرے اللہ سے دعا ہے میں ان کے لیے ثواب جاریہ بن سکوں انشاءاللہ۔ احسان ہے میری استاذہ فائزہ اعجاز کا for having trust in me and giving us this platform to speak. جزاک اللہ خیر استاذہ. May Allah bless you and your family always. Ameen. Also like to thank my level 3 group members, my sister Farhat Khan and my group leader Saeeda Kausar, Tayyiba Fatima, to name a few. Love you all for the sake of Allah. امید ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی میں اپنے ٹاپک کو اچھے انداز سے پورا کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام سسٹرز کا جو آج بھی مجھ سے کہتی ہیں کہ انہوں نے سلام کی اہمیت کو جانا اور اپنی زندگی میں عمل کرتی ہیں۔ الحمدللہ۔ اس بار بھی اجر اور عمل کی نیت سے سیکھیں گے۔ اللہ سب کی مدد فرمائے، آمین۔ ٹاپکس جو میں کور کرنے والی ہوں وہ ہے Who are محسنین، قرآنک ورسز اباؤٹ احسان اینڈ محسنین۔ تھرڈ، ہم اپنی ڈیلی لائف میں محسنین کیسے بن سکتے ہیں۔ محسنین It is derived from the root word حاسین نون، احسان۔ احسان کرنے والے لوگ اپنے حق سے کم لیتے ہیں اور سامنے والے کے حق سے زیادہ دیتے ہیں۔ جو بھی معاملہ کرتے ہیں بیوٹیفلی، پرفیکٹلی، احسان کے ساتھ، جتنا ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ دینے کے معنی آتے ہیں۔ یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ اگر میں نے کسی کو 10,000 روپے دیے جب اس کو ضرورت تھی، اب مجھے ضرورت ہے 10,000 روپے کی، مجھے واپس چاہیے۔ اب لینے والے کے پاس 10,000 روپے ہے، اگر وہ 10,000 روپے مجھے واپس نہ کیے تو پھر وہ ہو جائے گا ظلم۔ اگر میں نے 10,000 روپے دیے اور مجھے واپس 10,000 روپے مل گئے تو وہ ہوگا عدل۔ اور اگر میں نے 10,000 روپے دیے اور وہ انسان کہہ رہا ہے تمہیں ضرورت ہے، تم مشکل میں ہو، تمہاری مدد میں کرتا ہوں، میں تمہیں 20,000 دیتا ہوں، پھر وہ ہو گیا احسان۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ہمیں عدل اور احسان کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک اور مثال دوں گی۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اسپیشلی روزہ بھی رکھتے ہیں اور لیڈیز اسپیشلی روزہ بھی رکھتے ہیں۔ During the month of fasting, they spend the whole month at home serving all the members, wanting their spouse, children to fast with complete comfort. They cook in the midnight while people are asleep, and they also cook in the afternoon till the evening. Their wish is for husband, father, son to rest with their delicious meal after fasting. They earn many rewards in addition to the virtue of fasting for their good deed. تو عبادت بھی کرتے ہیں، سب کام برابر کرتے ہیں اور حسن کے ساتھ پرفیکٹلی ایکسلنس، یہ سب احسان کے معاملے میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کام کو ایک بوجھ کی طرح، ایک برڈن کی طرح کرتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے اپنی عبادتوں کے ساتھ اس کام کو بھی احسان کا رویہ اختیار کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ The point is we need to bring this sifat of ihsan within us to gain more rewards from Allah subhanahu wa ta'ala, especially in the month of Ramadan. اگر محسنین نہیں ہوتے، اگر محسنین کا رویہ اختیار نہیں کرتے تو وہ کیسے ہوتے؟
ایک ہو گیا محسنین جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، حسن سے، بیوٹیفلی، پرفیکٹلی، ایکسلنس، یہ سب طریقے سے کرتے ہیں۔ اور جو محسنین نہیں ہوتے وہ کیسے ہوتے؟ وہ اگر دیکھا جائے تو فار ایگزامپل جیسے میں نے رمضان کا ایک ایگزامپل دی، تو سمجھو اگر جو محسنین نہیں ہوتے وہ اپنے کام کو کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ رمضان ہے، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، تو نان محسنین جو ہوں گے وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، انہیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ روزہ ہے، اور وہ بار بار یہ جتاتے ہیں کہ وہ ان سے یہ کام نہیں ہوگا، ان سے وہ کام نہیں ہوگا، اینڈ دین دے اینڈ اپ بائنگ آل دا افطاری فرام آؤٹ سائڈ۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت کا مہینہ ہے، اینڈ وی بینگ Muslims, we being Muslim, we need to practice this صفت and to earn more rewards from Allah subhanahu wa ta'ala۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھے اور بابرکت مہینے کو پکانے، کھانے اور عبادت کو اچھی طریقے سے کرے اور محسنین کی طریقے سے کرے اور اللہ کی محبت پانے والے ہو جائے۔ قرآنک ورسز اباؤٹ احسان اینڈ محسنین۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں بتائیں، اور خوشحالی اور تنگی میں جو خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، اور جو درگزر کرتے ہیں لوگوں کو۔ غصے کو پینے والے کیسے ہوتے ہیں؟ نیگیٹو ریئیکٹ نہیں کرتے، مارتے چلاتے نہیں، دوسروں کو بلیم نہیں کرتے، اور دوسروں کو درگزر کرتے ہیں۔ آل عمران آیہ نمبر 148 میں اللہ سبحانہ وتعالی محسنین کو نہ کہ دنیا میں بلیسڈ کریں گے بلکہ آخرت میں بھی ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو محسن ہے۔ یہ ہے سورہ نحل آیہ نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جو محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کوئی مالدار کے ساتھ، امیر کے ساتھ، یا کوئی پرٹیکولر جماعت کے ساتھ، وی آئی پی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی ڈر سے برے کام سے بچتے ہیں، اللہ کی محبت میں اچھے کام کرتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو محسن ہے، محسن احسان کرنے والے۔ ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی محبت میں کرنا اور احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ محسن ہم کئی دفعہ لیے احسان کا رویہ رکھنا، اب یہاں میں آپ لوگوں کو عبادتوں میں احسان کا رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں، عبادتوں میں بھی، معاملوں میں بھی، پھر اس میں بیوٹیفلی اور پرفیکٹلی بھی کیسے کریں۔ عبادتوں میں آپ کو فرض نماز کا اللہ نے حکم دیا اور آپ نفیلے تہجد پڑھ رہے ہیں، پورے انوالنٹری پریئرز کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ ہوا احسان۔ پھر آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، یہ ہوا احسان۔ پھر آپ کو رحمی رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو پھر آپ اس کو نہ کہ جوڑے رکھ رہے ہیں بلکہ مینٹین بھی کر رہے ہیں، یہ ہوا احسان۔ اولاد میں بھی احسان، تمام اولادوں کو پیار سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، یہ ہوا احسان۔ تو جو بھی معاملہ کرتے ہیں بیوٹیفلی، پرفیکٹلی، احسان کے ساتھ جتنا حق ہے اس سے زیادہ بڑھ بڑھ کر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تقوی والے اور احسان کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی اور احسان خوب بھر دے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ہم کو ساتھ مل جائے۔ ہم سب کو اللہ کا ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے، اگر ہمیں اللہ کا ساتھ مل جائے تو کسی اور کے ساتھ کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ایک اللہ کا ساتھ ہمیں مل جائے تو کافی ہے۔ تو اللہ کا ساتھ چاہیے تو احسان کا رویہ اختیار کرو اور محسنین میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہاں کہاں احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور احسان کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنا، جس کا اللہ نے خود ہم کو حکم دیا ہے،
تو उनके साथ एहसान कैसे हो सकता है? फर्स्ट, उनकी इज्जत करें, उनकी मदद करें और उनके मसले सुने। वालिदैन के लिए दुआ करें, छोटे छोटे तोहफे दें, वालिदैन की कुर्बानियां और मोहब्बत का शुक्र अदा करें। ये चंद तरीकों से वालिदैन के साथ एहसान कर सकते हैं। चला, नमाज में एहसान कैसे होगा? सिर्फ नमाज अदा करना काफी नहीं, बल्कि खुशी और खुजू के साथ पढ़ना जरूरी है। नमाज से पहले नियत साफ करें, नमाज को पाबंदी के साथ अव्वल वक्त पर पढ़े, दुनियावी ख्यालात से बचें। नमाज जो है सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ना, नवाफिल और सुन्नतें भी पढ़ना। नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें। फटाफट नमाज पढ़ने के बजाय आराम से, तजवीद के साथ और सजदे को बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। आप सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं रुकते, बल्कि अल्लाह से दुआ, मगफिरत और शुक्र अदा करने का वक्त निकालते हैं। फजर की नमाज के बाद उठना नहीं है, कुछ वक्त तस्बीह और कुरान की तिलावत में गुजारना है। हदीस में आता है, नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम इस दर्जे पर ना पहुंच सके तो ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। एहसान इन रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्डिंग टू रूडनेस विद काइंडनेस। कोई आपसे सख्ती से बात करते हैं कोई आपसे सख्ती से बात करता है, लेकिन जवाब में आप मुस्कुराते हैं, पुरसुकून रहते हैं और अच्छे से जवाब देते हैं, उनसे तमीज से पेश आते हैं, बजाय कि उनको बुरा भला बोलना, मामले को बढ़ाना, ये दुरुस्त नहीं। बहस करने के बजाय आप उनसे पोलाइटली ग्रीट करते हैं और उसका दिन बेहतर बना देते हैं। गिविंग विदाउट बीइंग आस्क्ड, कोई जरूरत में है और बगैर उनके मांगने के आप मदद फराहम करते हैं, चाहे मनी मैटर हो या कोई स्किल जो आप में है, या तालीमुल कुरान के कलीग की आप मदद करते हैं, जैसे कोई स्लाइड बना दिए उनके लिए, उनका हौसला बढ़ाए, एक्सेट्रा। काम में एहसान, अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करना। आपका काम एक टास्क को मुकम्मल करने तक महदूद नहीं होता, बल्कि आप इसमें इजाफी कोशिश डालते हैं ताकि ये बेहतरीन हो जाए। मिसाल के तौर पे कुरान की प्रूफ रीडिंग हो या कुछ और, उसे नीट फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। एहसान इन डेली सोशल इंटरैक्शंस, रमजान का महीना है, क्यों ना हम सब अपने रिश्तेदार का हाल चाल पूछ लें। वो वो नहीं पहल करें तो क्या हुआ, हम पहल करें। इसी तरह सलाम में पहल करें, सलाम को आम करें। एहसान इन कैरेक्टर एंड मोरालिटी, डोनेशंस करना, सदका करना, हाउस हेल्प को ब्रेकफास्ट देना, एक्सेट्रा। फॉरगिविंग इवन व्हेन यू हैव द राइट टू बी एंग्री। जॉइंट फैमिलीज में होता है कि कभी सास या ननद कुछ बोले, हालांकि हमारी गलती नहीं होती, इसके बावजूद हमको माफ और दरगुजर करना है। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह ताला कयामत के दिन हमें माफ करे? तो हमें भी माफ करना चाहिए। आज अगर हम माफ कर देते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। एहसान विद अल्लाह क्रिएशन, हमें सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि जानवरों से भी एहसान का रवैया इख्तियार करना है। लाइक fill the beaker with water and keep it near window or roof for them to sit. क्योंकि गर्मी का महीना है, ये एक अच्छा मौका है एहसान करने का। कुरान में कई दफा मोहसिनीन मोहसिनीन पढ़ते तो है, लेकिन क्या हम इसको सही मायने से समझे? सुबह से लेकर रात तक हम जो भी करते हैं, हमारे हक से कम ले रहे हैं और हक से ज्यादा दे रहे हैं, यही है मोहसिनीन। Ehsan means doing good things with excellence, with a beautiful attitude, and more than what is required. The best Mohsineen are those who do these acts for the sake of Allah, expecting no reward from people. This Ramadan, let's pledge to be among the Mohsineen and become the people whom Allah subhanahu wa ta'ala loves. May Allah make us among the Mohsineen.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر۔ میں سب سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پچھلے دنوں سے میرے دو محسنین ہیں جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، میری مدد کی، مجھ پر احسان کیا۔ پہلا نام ہے میری استاذہ فائزہ اعجاز اور دوسرا نام ہے شمشاد بنت خالد۔ میں تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہوں اور میری کوشش رہے گی کہ میں بھی ان کی طرح محسن بن سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔